اور ساتھ میں دوسری بات یہ ہے جو ایک بہت بڑا مسئلہ رویت ہلال کے سلسلے میں پیدا ہوتا ہے وہ ہے اختلاف مطالع کا. یہ بحث کہیں پڑھی آپ نے؟ تو اس کو ذرا سمجھ لو. اختلاف مطالع جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کہیں چاند نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا. تو مطلع لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں. تو آیا اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے؟ اعتبار کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اگر کراچی میں نظر آیا ہے چاند تو لاہور والوں کو اوپر حجت نہ ہو, وہ اپنی رویت کا اعتبار کریں یا اپنی رویت کا اعتبار کریں. لکل اہل بلد رؤیت, یہ مسلک ہے امام شافعی کا. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ہر اہل بلد کے لیے اسی کی رویت معتبر ہے اور ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لیے کافی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اور ان کا استدلال حضرت عبداللہ بن عباس کے اثر سے ہے. ان کے مولا قریب تھے, ان کو رمضان کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس نے شام بھیجا جہاں حضرت معاویہ کی حکومت تھی. تو شام سے جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے وہاں شام میں کس وقت روزہ وہ دیکھا تھا چاند؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو جمعہ کی رات میں دیکھا تھا. تو کہا جمعہ کی رات میں دیکھا تھا, ہم نے تو جمعہ کی رات میں چاند نظر نہیں آیا, ہمیں تو سبت کی رات میں چاند نظر آیا. تو اور قریب نے کہا کہ ہم نے بھی دیکھا, حضرت معاویہ نے بھی دیکھا, انہوں نے بھی روزہ رکھا, ہم نے بھی روزہ رکھا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا لیکن ہم نے تو سبت کی رات میں دیکھا تھا, تو ہم تو اب روزے رکھتے رہیں گے جب تک کہ ہم اپنے خود یہاں چاند نہ دیکھ لیں یا 30 دن پورے نہ ہو جائیں. گویا انہوں نے وہاں کی رویت کا اعتبار نہیں کیا. اس پر مدار ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا. وہ کہتے ہیں اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے. باقی سارے فقہا, مشہور تو یہ ہے کہ یہ حنفیہ کا قول ہے لیکن حقیقت میں سارے فقہا مالکیہ حنابلہ وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے. یعنی ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لیے بھی معتبر ہو سکتی ہے. سمجھ گئے؟ اور اس بنا پر اگر اس قول کو اختیار کیا جائے, اور حنفیہ کا جو اصل ظاہر و روایت کا قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر اہل مشرق نے چاند دیکھ لیا, اہل مغرب نے چاند دیکھ لیا, تو اہل مشرق کے اوپر بھی حجت ہوگا بشرطے کہ وہ صحیح طریقے سے اس رویت کا ثبوت مشرق میں ہو جائے. اور اگر عقلاً دیکھا جائے تو اختلاف مطالع کو معتبر ماننے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کی تفصیل یہ ہے, ذرا سمجھو کہ جب چاند افق پر نمایاں ہوتا ہے, افق پر جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ زمین کے اوپر اپنے دیکھنے والوں کے اعتبار سے ایک قوس بناتا ہے, ایک کمان جیسی ہوتی ہے. یہ سمجھے؟ جو اس قوس کے اندر ہوگا وہ چاند دیکھے گا, جو قوس سے باہر ہوگا اس کو چاند نظر نہیں آئے. سمجھ گئے؟ فرض کر لو میں ایسے ہی سمجھانے کے لیے جو میرا ڈیسک ہے یہ قوس ہے ایک, تو جو اس قوس کے اندر ہے وہ چاند دیکھے گا, جو قوس سے باہر ہے وہ نہیں دیکھے گا. ٹھیک؟ اب جو لوگ قوس کے اندر ہیں ان میں بعض اوقات ہزاروں میل کا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک آدمی اس کونے پر کھڑا ہے قوس کے اور دوسرا اس کونے پر کھڑا ہے, تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوا؟ سینکڑوں ہزاروں میل. سمجھ گئے؟ لیکن ان کا مسئلہ متحد ہے, یہ بھی دیکھ رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک؟ اور جو قوس
سے باہر ہے وہ چاند نہیں دیکھتا. اب ایک آدمی قوس کے اس کنارے پر کھڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہا ہے. اور دوسرا اس قوس سے باہر یہاں کھڑا ہے جس کے درمیان 10 میل کا فاصلہ ہے. سمجھے نا؟ تو نہیں دیکھا. لہذا 10 میل پر بھی مطلب مختلف ہو سکتا ہے اور سینکڑوں میل پر بھی ایک جیسا رہ سکتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں. مثلا ہمارا مینار ہے تو اب اگر تم ادھر چلے جاؤ تو ایک دور تک نظر آتا رہے گا نا مینار, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نظر نہیں آئے گا. تو وہ آخری نقطہ جس پر نظر آیا ہے وہ یہاں سے فرض کرو 2 میل ہے, 2 میل تک نظر آ رہا ہے. تو 2 میل تک کا جو علاقہ ہے ان کا مسئلہ ایک ہے. آخری نقطے سے ذرا آگے بڑھ جاؤ 10 قدم تو نظر نہیں آئے گا. تو وہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب مختلف ہو گیا. تو جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قریب والے کے اندر تو مطلب ایک ہوتا ہے اور بعید میں مطلب مختلف ہو جاتے ہیں. تو قرب و بعد کا اختلاف مطالعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا, اب اگر ایسا ہوتا کہ ہمیشہ زمین پر جو قوس بنتی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی تو اس وقت ہم یہ طے کہہ سکتے تھے کہ بھئی جو اس قوس کے اندر ہیں ان کا مطلب تو متحد ہے, جو باہر ہیں ان کا مطلب الگ ہے نا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر مہینے چاند نئی قوس بناتا ہے. اب کہ اگر یوں ہے تو اگلے مہینے یوں ہوگی. جو لوگ اس قوس سے اندر تھے وہ باہر چلے جائیں گے, جو باہر تھے وہ اندر آ جائیں گے. تیسرے مہینے یوں ہوگی, چوتھے مہینے یوں ہوگی. تو ہر مہینے قوس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے. لہذا مستقل طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شہر اور وہ شہر, یہ 2 شہر جو ہیں آپس میں متحد المطلع ہے یا مختلف المطلع ہے, بلکہ ہر مہینے الگ صورت حال ہو. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا اگر اختلاف مطالعے کو معتبر مانا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہر کے ایک حصے میں چاند نظر آ رہا ہو, دوسرے حصے میں نظر نہ آ رہا ہو. کراچی تو بڑا شہر ہے, تو اس میں اگر وہ قوس کے اندر آدھا حصہ آ گیا شہر کا اور آدھا حصہ نہیں آیا تو آدھے حصے میں نظر آئے گا, آدھے حصے میں نظر نہیں آئے گا. تو اگر اختلاف مطالعے کو معتبر مانا جائے مطلقاً تو ایک ہی شہر کے اندر بھی مطلب مختلف ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ پھر حدیث کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں, یہ فرمایا کہ اذا رأیتم فصوموا, رأیتموہ فصوموا یا صوموا لرؤیتی. یہ خطاب کس کو ہے؟ مسلمانوں کو ہے نا, سب مسلمانوں کو. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ہر فرد چاند دیکھے, یہ مراد ہوگی؟ بلکہ یہ کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ بھی چاند دیکھ لیں تو دوسروں کے لیے وہ معتبر ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب اس میں کوئی آپ نے تفریق یہ نہیں فرمائی کہ ایک شہر کے لوگ دیکھیں یا 2 شہر کے لوگ دیکھیں. صوموا ایھا المسلمون لرؤیتہ, اے مسلمانوں جب تم چاند دیکھ لو, یعنی تم میں سے کوئی افراد بھی چاند دیکھ لیں تو روزہ رکھو. تو اس طرح پہ مطالعے کا تو کوئی اعتبار ہم نے کیا نہیں. دنیا میں کوئی بھی چاند دیکھ لے سارے مسلمانوں پر ہو جائے گی. بات سمجھ آئی؟ تو اس اختلاف مطالعے کے معتبر نہ ہونا, اختلاف مطالعے کا اور ایک جگہ کی رویت کا دوسری جگہ کی رویت پر منطبق ہونا, یہ بالکل عقلی نقلی ہر اعتبار سے درست ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ جہاں تک عبداللہ بن عباس کے اثر کا تعلق ہے, ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا اجتہاد تھا. دوسری بات یہ ہے کہ
بات یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ انہوں نے جو قریب نے آ کر شہادت دی وہ کس بات کی دی کہ رمضان کا روزہ جو ہے، رمضان کی رویت ان کے ہاں جمعہ کی رات میں ہو گئی تھی، ہے نا؟ تو اب رمضان تو جب آ کے بتایا تو رمضان کے آخر میں آ کے بتایا تو اب اس پر موقوف ہو گیا عید کا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ بھائی تم نے وہاں رمضان کا روزہ دیکھا ہوگا تو جمعہ کے دن، اب اگر ہم تمہاری بات کا اعتبار کریں تو اپنے عید میں بھی اعتبار کرنا پڑے گا نا، ایک دن پہلے ہمیں عید کرنی پڑے گی۔ تو ایک آدمی کی شہادت، رمضان تو ثابت ہو سکتا ہے ایک آدمی کی شہادت سے، ایک آدمی کی خبر سے رمضان کا، لیکن عید کے لیے ایک آدمی کی شہادت تنہا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کم سے کم 2 آدمی چاہیے۔ تو اب عید کا مسئلہ چونکہ اس پر موقوف ہو گیا تو اس عید کے مسئلے کے لیے تنہا قریب کی شہادت کافی نہ ہوگی، بلکہ اس میں 2 آدمی چاہیے، اس لیے انہوں نے رد کر دیا۔ یہ احتمال بھی ہے اس میں۔ اور دوسرے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سب اختلاف مطالعے کو غیر معتبر ہونے کو کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ حنفیہ کا اصل مذہب ظاہر و روایت کا یہی ہے کہ اختلاف مطالعے مطلقاً غیر معتبر ہیں، لیکن متاخرین میں سے بعض حضرات نے، جیسے علامہ ذیلعی نے لکھ دیا کہ بھئی بلاد ناحیہ میں اعتبار کرنا چاہیے اختلاف مطالعے کا، یعنی دور دراز کے علاقوں میں، سمجھے نا؟ انہوں نے وہ اس تقدیر پر فرمایا کہ دور ہونے کا نتیجہ ضرور یہ ہوگا کہ مسئلہ مختلف ہو جائے گا، لیکن ابھی میں نے جو آپ کے سامنے تشریح بیان کی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دور ہونے یا قریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ جو بات کہی گئی ہے یہ امام ابو حنیفہ کی بات نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کی بات یہی ہے کہ اختلاف مطالعے مطلق معتبر ہے۔ لہذا اگر آج مسلمان اس بات پر اتفاق کر لیں جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے اختلاف مطالعے کے مطابق، تو ساری دنیا میں ایک دن روزہ ایک دن افطار ہو سکتا ہے۔